بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: ونريد أن نمن الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات بھیجے گا. کل ظاہر ایک موضوع شروع ہوا تھا عزاداری سے متعلق. میں چاہتا ہوں کہ جو باتیں اس میں دو ایک رہ گئی ہیں ان کو پیش کر دیا جائے. آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا سوال جو کیا جاتا ہے عزاداری سے متعلق، وہ سوال مسلمان کرتے ہیں، مسلمان علماء کرتے ہیں کہ صاحب اس کی کیا شرعی حیثیت ہے اس کی، اور یہ سنت رسول اللہ میں داخل ہے یا نہیں ہے. کیونکہ جو چیز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں بھائی، تو اس سنت میں اور سیرت میں یہ داخل ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ جو چیز داخل سنت نہ ہو اس کو کہا جاتا ہے بدعت. اسی لیے عزاداری کے اوپر بھی بدعت کا فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ صاحب یہ تو بدعت ہے، یہ خلاف اسلام ہے، کیونکہ سیرت رسول اللہ میں ہم کو اس کا کوئی ثبوت نہیں مل رہا ہے. تو سیرت میں اس کا ثبوت نہ ملے وہ ہو جاتی ہے بدعت. لہذا اب یہ جو ہے عزاداری کے سلسلے فتویٰ یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ بدعت ہے اور یہ ناجائز ہے اور یہ حرام ہے، کیونکہ رسول اللہ کی سنت میں اس کی کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ سنت رسول، اس طرح سے قرآن کی اہمیت ہے اسی طرح سے سنت رسول اللہ کی بھی اہمیت ہے. بلکہ یوں عرض کیا جائے کہ ہم قرآن کو اس وقت تک سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ سنت رسول اللہ سامنے نہ ہو، جب تک کہ عمل رسول ہمارے سامنے نہ ہو، جب تک کہ سیرت رسول اللہ ہمارے سامنے نہ ہو، ہم قرآن کے ایک لفظ کو بھی نہیں سمجھ سکتے. بہت بڑی حقیقت یہ ہے، اس کو پیش نظر ہمیں رکھنا چاہیے. کیونکہ قرآن میں صرف اجمال ہے اور اختصار ہے. وہ اجمال اور اختصار ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ اس کی تفصیل خود رسول اللہ نہ بیان. کسی موقع میں نے عرض کیا تھا، یہاں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اور چیلنج کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں. جو کہتے ہیں قرآن مجید کافی ہے، یہ بھی کہتے ہیں کافی، تو جو کہتے ہیں قرآن مجید کافی ہے تو میں اس کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید پڑھ کر صبح کی 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. قرآن مجید سے صبح کی 2 رکعت نماز آپ نہیں پڑھ سکتے. 2 رکعت نماز آپ قرآن مجید سے نہیں پڑھ سکتے. اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ قرآن میں تو لفظیں ہیں، اور عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک لفظ کے 100 معنی اور 500 معنی ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے اس کے معنی ہیں کیا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور بہت سہل مثالیں ہیں تاکہ عام طور سے جو بچے اور جوان ہیں وہ سب اس کو سمجھیں. آپ دیکھیں کہ لفظ صلاۃ استعمال ہوا ہے نماز کے لیے. نماز کے لیے قرآن مجید میں لفظ صلاح استعمال ہوا ہے. صلاۃ حالت وقت میں صلاح ہوا. صلاۃ کے معنی ہے عربی میں دعا کی. صلاۃ کے معنی ہے دعا کے. تو قرآن مجید میں جو حکم ہوا کہ اقیموا الصلاۃ، تو صلاۃ کے معنی ڈکشنری میں دعا کے. اب سارے بچوں کے لیے اور جوانوں کے لیے مسئلہ بالکل آسان ہو گیا، بالکل آسان ہو گیا. اور انہیں ڈکشنری اٹھائی، قرآن مجید لیا،
دیکھا صلاۃ کی کیا معنی ہے، ڈکشنری میں عربی کی ملا، صلاۃ کی معنی ہے دعا کے، لہذا آپ انہیں نے بستر پر لیٹے لیٹے ایک دعا پڑھ لی اور اس کے بعد کہنے لگے تھا نماز تو ہو گئی، اب لاکھ مؤذن چیختا رہے، لاکھ مؤذن جو ہے وہ اذان دیتا رہے، ہم نے تو نماز پڑھ لی، کیونکہ صلاۃ کے معنی ہے ڈکشنری میں دعا کی، اور ہم نے دعا مانگ لی تو نماز کا حکم تو ادا ہو گیا۔ صوم، روزہ عربی میں صوم ہے، صوم یعنی روزہ، صوم کے معنی ہے رکنا، اپنے کو کسی چیز سے روک دینا، یہ ہے صوم کے معنی۔ اب کہیں پورے قرآن میں نہیں ہے کہ کس چیز سے رکنا ہے اور کس چیز سے نہیں رکنا ہے، پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو کس چیز سے رکنا کس چیز سے نہیں رکنا۔ تو اب کسی چیز کو ہم نے 1 گھنٹہ بھر تک نہیں کھایا، رک گئے تھوڑی دیر کے لیے، چائے کی پیالی آئی، ہم نے کہا 1 گھنٹے بعد لانا، ہو گیا روزہ، روزہ ہو گیا، کیونکہ صوم کے معنی ہے اپنے کو روک لینا کسی چیز سے، لہذا روزہ ہو گیا، روزہ ہو گیا۔ اسی طرح سے حج کے معنی ہے قصد اور ارادہ، حج کے معنی ہے قصد اور ارادہ، لہذا ادھر حج کا زمانہ قریب آیا، ہم نے گھر میں بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لیا حج کا، کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ، گھر میں بیٹھے بیٹھے قصد کر لیا حج کا، اور اس کے بعد جب سب حاجی واپس آئے اور ان کے لیے کوئی استقبالیہ جلسہ ہوا تو ہم بھی اسٹیج پر پہنچ گئے جا کے کہ صاحب ہم بھی حاجی ہیں، صاحب آپ تو گھر سے نکلے ہی نہیں تھے، بھئی آپ تو گھر سے نکلے ہی نہیں، حاجی کیسے ہو گئے؟ کہ آپ دیکھ لیجئے کہ حج کے معنی کیا ہیں ڈکشنری میں۔ حج کے معنی یہ تھوڑی ہے کہ مکے جائیے، طواف کیجئے، قربانی کیجئے، مینا جائیے، عرفات جائیے، یہ سب حج کے معنی تھوڑی ہیں۔ حج کے معنی ہے ارادہ کر لینا، بس حج کے معنی بس قصد کر لینا، ہم نے ارادہ کر لیا، ہم ہو گئے حاجی، لہذا ہمیں بھی ہار پہنائیے اور ہمیں استقبال کیجئے، کیونکہ حج کے معنی قصد و ارادے کے، توجہ رہے آپ حضرات۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جہاد کے معنی کوشش کرنا، تو کسی مسئلے میں کوئی کوشش کر لی، ہو گیا جہاد۔ اب لاکھ دشمن حملہ کریں، ہم میدان جنگ میں نہیں جا رہے کیوں، ہم تو جہاد کر چکے، توجہ رہے۔ انفاق کے معنی ہے اپنے سے جدا کرنا، پوری توجہ رہے، یہ بہت سنجیدہ مسئلہ جو پیش کر رہا ہوں۔ انفاق کے معنی ہے اپنے سے جدا کر دینا کسی چیز کو، اس کو کہتے ہیں انفاق۔ اب اللہ نے حکم دیا قرآن مجید میں کہ انفاق کرو، ہم نے کیا کیا، دفتر سے تنخواہ ملی، جا کر بینک میں جمع کر دی، ہم سے جدا ہو گئی، ہم سے وہ روپے الگ ہو گئے، لہذا ہو گیا انفاق۔ تزکیہ نفس کے معنی ہے پاک کرنا، لہذا ہم آئے اور نل کے نیچے بیٹھ گئے اور خود مل مل کے اپنے کو دھو لیا، ہو گیا تزکیہ نفس۔ ایک سلوات میں زکوٰۃ کے معنی ہے نمو، رشد، اضافہ، توجہ رہے۔ زکوٰۃ کی کیا معنی ہے؟ کسی چیز میں اضافہ ہو جانا، کسی چیز میں نمو ہو جانا، کسی چیز میں رشد ہو جانا، یہ ہے زکوٰۃ۔ اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے، فکس ڈپازٹ کروا دیا، سال بھر میں اس میں اضافہ ہو گیا، 2 سال میں اضافہ ہو گیا ڈکشنری کے لحاظ سے زکوٰۃ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ایک لفظ کو بھی ہم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ محمد و آل محمد سے مدد نہ لے لی جائے۔ ایک سلوات بھیج دے برداواز محمد۔ اور اسی لیے بغیر رسول اللہ کی مدد کے اور بغیر شخصیتوں کی مدد کے کہ جو قرآن کی زبان کو سمجھتے ہوں، اللہ کے ارادے کو سمجھتے ہوں، جس معنی میں لفظ قرآن میں استعمال کیا گیا ہے اس معنی کو سمجھتے ہوں، تب وہ ہم سے بیان کریں
تب ہماری سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے۔ اسی لیے لفظ صلاۃ پوری توجہ رہے، صاحبان ذوق و فہم تشریف فرما ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے بغیر رسول اللہ کے عمل کو دیکھے ہوئے، بغیر ان کی سیرت کو دیکھے ہوئے، بغیر ان کی سنت کو دیکھے ہوئے ہم کوئی کسی بات پر عمل نہیں کر سکتے۔ لفظ صلاۃ استعمال ہوا قرآن میں، اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ رسول کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، کس طرح سے رسول نماز پڑھ رہے ہیں۔ لفظ صوم ہوا قرآن مجید میں استعمال، اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ اس کے کیا معنی بتا رہے ہیں، رسول اس کا مطلب کیا بتا رہے ہیں۔ انفاق کا لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں، اب ہم کو رسول سے پوچھنا ہوگا کہ انفاق کے کیا معنی ہے، آپ بتائیے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہی بتا سکتا ہے کہ جو اللہ کی زبان سمجھتا ہو، جو الہی زبان سمجھتا ہو وہی بتا سکتا ہے۔ اللہ کی زبان میں سمجھے، ہماری زبان میں ہمیں بتا دے۔ ایک صلوات بھیجے بلا انفاق کا لفظ استعمال ہوا، رسول اللہ سے پوچھنا پڑے گا کہ انفاق کے کیا معنی ہیں، صوم کا کیا مطلب ہے، جہاد کے کیا معنی ہیں، کیونکہ قرآن میں لفظیں ہیں اور ایک ایک لفظ کے ہزار ہزار معنی ہوا کرتے ہیں، لہذا ڈکشنری کے ذریعے سے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، بلکہ اس کی ڈکشنری ہے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات بلند آواز۔ قرآن مجید کی بھی لغت ہے، قرآن مجید کی بھی ڈکشنری ہے، وہ ڈکشنری ہے سیرت محمد و آل محمد۔ وہ ان کی سیرت کا نام ہے، ان کے عمل کا نام ہے، ان کی سنت کا نام ہے، اس کا نام ہے ڈکشنری۔ ان کے ذریعے سے سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کے استعمال شدہ الفاظ کے کیا معنی، توجہ رہے کیا معنی ہے۔ ڈکشنری میں نہ ڈھونڈو، اس سے پوچھو، ڈکشنری میں نہ ڈھونڈو، اس سے پوچھو۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں الیوم استعمال ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب ڈکشنری میں ڈھونڈا جا رہا ہے کہ الیوم کے کیا معنی ہے، پوری زندگی ڈھونڈتے رہو گے نہیں ملے گا، پوری زندگی تلاش کرتے رہو گے نہیں ملے گا۔ بتائے گا کون کہ جس نے غدیر کی محفل سجی ہے، جس نے کجاوہ کے اوپر بنایا ہے، جس نے علی کو ہاتھوں پر بلند کیا ہے، وہ بتائے گا کہ الیوم کا کیا مطلب ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ اب ڈکشنری میں ڈھونڈتے رہیے الیوم، کہیں الیوم نہیں ملے گا۔ بتائے گا کون کہ جس کے اوپر وہ آیت نازل ہوئی ہے، جہاں جبریل آ رہے ہیں، جو الہی زبان کو سمجھتا ہے، جو مفہوم و ارادہ الہیہ کو جانتا ہے، وہ بتائے گا کہ الیوم کے کیا معنی ہے۔ اعلان ہوا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت ہم تم سے رزق کو دور کر رہے ہیں۔ اب دنیا سرگرداں ہے کہ کون اہل بیت میں شامل ہے کون نہیں، دنیا پریشان ہے کہ اہل بیت کے معنی کیا ہیں۔ فلاں ڈکشنری میں اہل بیت ان کو کہا جاتا ہے، فلاں ڈکشنری میں اہل بیت کے یہ معنی ہے، فلاں جگہ پر یہ معنی لکھے گئے ہیں۔ ارے سماج میں عرب کے یہ معنی لیے جاتے تھے، ان کے معاشرے میں یہ معنی لیے جاتے تھے۔ نہ معاشرہ دیکھو، نہ سماج دیکھو، نہ ڈکشنری دیکھو، بلکہ فاطمہ زہرا کا گھر دیکھو، چادر تطہیر دیکھو، دیکھو کون کون نیچے چادر تطہیر کے ہے اور کس کے لیے رسول اعلان کر رہا ہے کہ ہؤلاء اہل بیتی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد۔ اسی لیے جس طرح سے عام مسلمان اس بات کے قائل ہیں، ہمارے علماء بھی اس بات کے قائل ہیں کہ بغیر رسول اللہ کی سیرت و سنت کے قرآن مجید سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے، اور جو سنت میں شامل نہ ہو اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔
اسی لیے عزاداری کے سلسلے میں سوال ہو جاتا ہے کہ صاحب سنت کبھی رسول اللہ نے عزاداری کی یا نہیں کی؟ آپ کہیں دکھائیے، کسی کتاب میں دکھائیے، کسی سیرت کی کتاب میں دکھائیے آپ کہ صاحب وہ عزاداری کی کبھی نہیں کی انہوں نے، وہ کسی غم میں روئے کہ نہیں روئے؟ تو یہ پوچھا جاتا ہے ہم سے، اس کے بعد کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب کیونکہ ہم کو کسی کتاب میں نہیں ملتا، لہذا یہ ہو گیا بدعت اور یہ ہو گیا خلاف اسلام۔ تو میں عرض کروں گا، میں نے کسی موقع پر تمام باتیں عرض بھی کری تھی، وہ تمام چیزیں دہرانا نہیں ہے کہ اس سلسلے میں بدعت کی تلوار کو آنکھیں بند کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیے توجہ رہے جملے کے اوپر کہ بدعت کی تلوار کو آنکھیں بند کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کوئی چیز آنکھیں بند کر کے استعمال کی جائے گی تو صحیح نشانے پر کم لگے گی اور غلط نشانوں بہت زیادہ لگے گی۔ لہذا بدعت کی تلوار سے ہر چیز کو قتل کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ یہ فتوے بھی موجود ہے ایک زمانے میں کہ صاحب وہ اینک سے قرآن مجید کی تلاوت جو ہے بدعت ہے، کیونکہ زمانے رسالت میں اینک تھی نہیں، رسول اللہ کے زمانے میں اینک نہیں تھی، لہذا اینک سے قرآن مجید پڑھنا بدعت ہو گیا۔ لاؤڈ اسپیکر سے اذان دینا بدعت، کیونکہ زمانے رسالت میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، لہذا لاؤڈ اسپیکر سے اذان دینا بدعت۔ یہاں تک کہ بہت جو پرانے فتوے ہیں آپ اس کو دیکھ لیجئے، سعودی عرب کے فتوے اور یہاں کے جو علماء تھے وہابیت سے جن کا تعلق ہے، ان کے فتوے کہ جب سائیکل ایجاد ہوئی شروع میں تو انہی نے فتویٰ دے دیا تھا کہ سائیکل پر سوار ہو کر مسجد میں جانا بدعت، کیونکہ زمانے رسالت میں سائیکل نہیں تھی، لہذا اس کو نام کیا تھا انہوں نے شیطان کا چرخہ، یہ شیطان کا چرخہ ہے، لہذا اس کے اوپر سوار ہو کر اب آپ کو بھی مذہبی کام انجام نہیں دے سکتے، وہ ہو جائے گی بدعت۔ تو اسی طرح سے اس کو عزاداری کے سلسلے میں کہہ دیا گیا کہ عزاداری بھی بدعت ہے۔ تو میں نے اس پر پورا ہر 4-5 میڈیسن اس پر پڑھی تھی میں نے، اسی سلسلے میں وہ تفصیل نہیں کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر اس کو کہا جائے بدعت کہا، جو زمانے رسول میں نہیں وہ بدعت، جو زمانے رسول میں نہیں وہ بدعت۔ تو ہمارے ایک بہت ہی بزرگ عالم سے کسی دوسرے فرقے کے عالم نے پوچھا کہ بھائی یہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے مذہب میں، آپ کے مسلک میں بدعت ہیں، کہ آپ کیوں بدعت کہہ رہے ہیں؟ کہ صاحب اس لیے کہ رسول کے زمانے میں تھی نہیں چیزیں، یہ رسول اللہ کے زمانے میں چیزیں نہیں تھیں، تو جب رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی تو وہ ہو گئی بدعت۔ تو ان عالم نے پوچھا یہ بتائیے آپ رسول کے زمانے میں تھے؟ آپ رسول اللہ کے زمانے میں تھے تو آپ کا پورا وجود ہی بدعت ہے۔ ایک سلمان بھیجے بنا، تو اس طرح سے یہ فتوے دیے کہ ہر چیز بدعت بدعت بدعت۔ میں نے اس پر پورا تفصیل عرض کی تھی، وہ تفصیل نہیں عرض کرنا ہے کہ اگر اسی بات کو ہم مان لیں، اسی فلسفے کو ہم تسلیم کر لیں تو بھی دنیا کی ہر چیز بدعت ہو جائے گی۔ پھر ٹرین کے اوپر سفر کرنا بدعت، پھر ہوائی جہاز کے اوپر سفر کرنا بدعت ہو جائے گا، پھر معلوم شیروانی پہننا بدعت ہو جائے گا، پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں جتنی بھی چیزیں آپ گنتے چلے جائیے، صرف یہی نہیں بلکہ مولوی کا پلاؤ کھانا بھی بدعت ہو جائے گا۔ ایک سلمان بھیجے والا مولوی کا پلاؤ کھانا بھی بدعت ہو جائے گا، پھر یہ سب جتنے وہ کباب وباب جو کھائے جاتے ہیں وہ بھی بدعت ہو جائیں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ پھر وہ میں نے عرض کیا تھا اسی زمانے میں کہ پھر ڈالر میں ہدیہ لینا بدعت ہو جائے گا، کیونکہ زمانے رسالت میں ڈالر بھی نہیں تھے، نہ پاؤنڈ تھا، نہ روپیہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو ان تمام چیزوں کا استعمال جو ہے وہ بدعت ہو جائیں گے۔ اس لیے اور وہ میں نے تمام باتیں میرے ذہن میں نہیں ہیں، ہلکا سا ذہن میں خاکہ ہے جو میں نے پڑھی تھی میری، تو اس کے بعد میں نے کہا تھا بڑے بڑے علماء نے پھر بدعت کی قسمیں کی، مجبوراً ایک قسمیں کرنا پڑیں۔ اب اگر دیکھیے ذہن میں آیا تو انشاءاللہ کل میں عرض کروں گا، آج تو صرف ہلکا سا اشارہ ہے
کہ مجبوراً بدعت کی قسمیں کرنا پڑی انہیں، ورنہ ہر چیز بدعت ہوئی جا رہی تھی. سڑک پر چلنا بدعت، موٹر پر سوار ہونا بدعت، ہوائی جہاز پر سفر بدعت، کار بدعت، دنیا بھر کے جتنے بھی کھانے وہ سب بدعت، ہوٹل کے اندر رہنا بدعت. زمانے کے ساتھ میں ہوٹل نہیں تھے، ہوٹل کے اندر رہنا بدعت. تو تمام چیزیں بدعت ہو جائیں گی. تو علماء نے بدعت کی بھی قسمیں کی، کہا کہ کچھ بدعتیں واجب ہوتی ہیں. بدعت بھی کہہ رہے ہیں اور واجب بھی کہہ رہے ہیں. ایک سلوات ملے بتا. اب اس وقت مثالیں میرے ذہن میں نہیں ہیں، انشاءاللہ اگر یاد آیا تو میں کل انشاءاللہ آپ کے سامنے 2 مثالیں پیش کر دوں گا کہ کچھ بدعتیں جو تھی واجب، کچھ بدعتیں مستحب، کچھ مباح بدعتیں، اور کچھ بدعتوں کے لکھا ان کی کچھ بدعتیں حرام ہوتی ہیں. توجہ رہے. واجب بدعت، مستحب بدعت، ہاں مکروہ رہ گیا، مکروہ بدعت. کیونکہ کوئی شے یا واجب ہوتی ہے یا مستحب ہے یا مکروہ ہے یا مباح ہے یا حرام ہے. تو کچھ بدعتیں واجب ان کی فہرست میں بیان کی گئی، یہ بدعتیں واجب ہیں. کچھ بدعتیں جو ہیں وہ مستحب، کیونکہ یہ بدعتیں جو ہیں وہ مستحب ہیں. کچھ بدعتیں مکروہ، ان کی فہرست بیان کی انہوں نے کہ یہ بدعتیں جو مکروہ ہیں. اور کچھ بدعتیں مباح. اب جانتے ہیں مباح میں کیا لے کر آئے کہ اب یہ جو مسلمان مولوی جو کھانے کھاتے ہیں یہ بدعت ہے مگر مباح ہے. بدعت ہے اور مباح ہے. اس کے بعد توجہ رہے پڑھا لکھا مجمع، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ بدعتیں حرام ہیں، کچھ بدعتیں حرام ہیں. مگر آپ جانتے ہیں مثال کیا، ہر عالم نے ایک ہی مثال دی ہے حرام کی. توجہ چاہوں گا پڑھے لکھے مجمع کی کہ ہر عالم نے جہاں بدعتوں کی تقسیم کی ہے، واجب بدعت، مستحب بدعت، مکروہ بدعت، مباح بدعت، آخر میں لکھا حرام بدعت. اور ہر عالم نے ایک ہی مثال لکھی ہے کہ ہم مثال دیتے حرام بدعت کی کہ امام وقت کے خلاف بغاوت کرنا یہ حرام بدعت ہے. تو اب مجھے اتنا بتا دو تاریخ دیکھ کر کہ وہ کون کون لوگ ہیں کہ جنہیں امام وقت کے خلاف بغاوت کی ہے. ایک سلوات بھیج دے بلند آواز سے پر محمد کا. تو ان سب چیزوں کو اسی لیے رونے کو حرام کہہ دیا گیا، رونے کو بدعت کہہ دیا گیا کہ زمانے رسالت میں نہیں تھا، حالانکہ غلط ہے بالکل. میں کسی مجلس میں ثابت کر چکا کہ سنت رسول اللہ ہے شہیدوں پر رونا، آنسو بہانا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے. جس کے لیے مشہور واقعہ جنگ احد کا ہے کہ جب جناب حمزہ کی شہادت ہوئی ہے، اس میں جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی، بہت سے مسلمان مارے گئے تھے. تو ہر گھر میں ماتم ہو رہا تھا، ہر گھر میں رونا ہو رہا تھا، لیکن جناب حمزہ کے گھر میں نہیں ہو رہا تھا. تو اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ سب پر رونا ہو رہا ہے مگر میرے چچا حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں ہے. اور جب مسلمانوں کی خبر پہنچی ہے تو سب کے سب اپنے اپنے توجہ رہے. تاریخ میں موجود، حدیث میں موجود ہے کہ سب کے سب اپنے اپنے گھروں میں گئے تھے اور گھر کی عورتوں سے کہا تھا کہ اپنے مردوں کا ماتم نہ کرو، اپنے شہیدوں کا ماتم نہ کرو، بلکہ سب مل کر رسول اللہ کے چچا حمزہ کا ماتم کرو. لہذا پورے مدینے میں جناب حمزہ کا ماتم ہوا ہے، روئے ہیں لوگ، گریا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے سیرت رسول اللہ بھی یہی ہے، سیرت اصحاب بھی یہی ہے کہ اگر اپنا رشتہ دار کوئی مرے تو اس کا ماتم نہ کرو بلکہ رسول کے رشتہ داروں کا ماتم کرو. ایک سلوات بھیج دے بلند آواز سے پر محمد.
چند جملے اور عرض کرنا، اس سے زیادہ نہیں عرض کرنا، پھر اصل موضوع ہے انشاءاللہ وہ آج اس کی ابتدا ہو جائے گی۔ صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد۔ کہا گیا صاحب عزاداری بدعت ہے، ماتم بدعت ہے، رونا بدعت ہے، لیکن ہمارا پورا ثابت شدہ یہ مسئلہ ہے کہ زمانے رسالت میں رونا ہوا، گریہ ہوا، ماتم ہوا، اور کس کا ماتم ہوا؟ لوگوں نے اپنے مردوں کا غم نہیں منایا، بلکہ جو رسول اللہ کے چچا ہیں ان کا غم منایا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سیرت اصحاب یہ ہے، سیرت اصحاب یہ ہے کہ اپنا غم نہ مناؤ، بلکہ جو رسول کا غم ہے اس غم کو مناؤ۔ اور اس سیرت پر سوائے ہماری قوم کے اور کوئی عمل نہیں کرتا، سوائے ہمارے فرقے کے اور کوئی عمل نہیں کرتا ہے، کیونکہ جب ہمارے کیا کسی کی موت ہوتی ہے تو ہم اس کا غم نہیں مناتے ہیں بلکہ رسول کے نواسے کا غم مناتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے علاوہ اور کوئی اس سیرت پر عمل نہیں کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ بس دو تین جملے کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، سے زیادہ نہیں، تاکہ ہمارے بچے و جوان مطمئن ہو جائیں، اور اس کے بعد اگر ان سے کوئی سوال ہو، ان سے کوئی بات کہی جائے تو کم از کم ان کے پاس جواب محفوظ ہو۔ کہ پوچھا جاتا ہے آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال ہی احمقانہ ہے رونے والوں سے۔ میں تو سمجھتا ہوں اس سے زیادہ غیر معقول کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ عجیب چیز پیش کرنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ احمقانہ کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا۔ فرض کیا کسی جگہ میت ہو جائے یا جنازہ کوئی جا رہا ہو، تو آپ فرض کیا اس میں 1000 کا مجمع ہے، تو پورا مجمع نہیں رو رہا ہوتا ہے، پوری توجہ ہے، پورا مجمع نہیں رو رہا ہوتا ہے، بلکہ اس میں چند لوگ ہوتے ہیں جو روتے ہیں۔ 10 آدمی رو رہے ہیں، 12 آدمی رو رہے ہیں، 15 آدمی رو رہے ہیں، ہے 500 کا مجمع، مگر 10 ہی 15 لوگ رو رہے ہیں، بقیہ لوگ خاموش ہیں، حزن کے عالم میں ہیں، افسوس کے عالم میں ہیں، مگر رو نہیں رہے ہیں۔ آپ ان رونے والوں سے نہیں پوچھتے جا کر کہ کیوں رو رہے ہو؟ توجہ ہے، کیا کبھی سوال کیا کسی جنازے میں، کبھی کسی میت میں سوال ہوا کہ بھائی تم کیوں رو رہے ہو ان 10-15 لوگوں سے؟ آپ نہیں پوچھتے ہیں۔ کیوں نہیں پوچھتے؟ کیونکہ ان کا رونا اس بات کی دلیل بن جاتا ہے کہ مرنے والے سے کوئی رشتہ ہے، مرنے والے سے کوئی ربط ہے، مرنے والے سے کوئی رشتہ ہے، لہذا اس سے نہیں۔ اور جو نہیں رو رہے ہیں ان کے لیے آپ فیصلہ کریں گے کہ صرف تعلقات کی خاطر آ گئے ہیں، صرف اخلاقاً آ گئے ہیں، صرف تکلفاً آ گئے ہیں، مرنے والے سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب روتا وہی ہے، روتا وہی ہے کہ جس کا مرنے والے سے کوئی رشتہ ہوتا ہے۔ جو نہیں روتے ہیں، نہ رونا اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے والے سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے۔ آخری جملے عرض کر دوں آپ کے سامنے، صاحبان ذوق تشریف فرما ہیں، صاحبان علم و فیض تشریف فرما ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پر سوال نہیں ہوگا، کوئی جنازے میں اگر لوگ شرکت کیے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ رو رہے ہیں اور کچھ لوگ نہیں رو رہے ہیں، رونے والوں سے سوال نہیں ہوگا، اور نہ رونے والوں سے سوال ہوگا، دونوں میں سے کسی سے سوال نہیں ہوگا، بلکہ دیکھنے والا خود فیصلہ کرے گا کہ جو رو رہے ہیں اس سے کوئی نہ کوئی دلی تعلق ہے، جو میت ہے، جو جنازہ جا رہا ہے، اس سے کوئی نہ کوئی دلی تعلق ہے، تبھی تو رو رہے ہیں، کیونکہ رونا خود بخود آتا ہے۔ توجہ رہے، جب دل دکھتا ہے تو خود بخود آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والے سے کوئی دلی لگاؤ ہے، کوئی تعلق ہے، کوئی رشتہ ہے، اور جو نہیں رو رہے ہیں بغیر پوچھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آ تو گئے ہیں مگر یہ کہ ان کا کوئی دلی لگاؤ نہیں ہے مرنے والے سے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ ہاں سوال کہاں پر ہو، توجہ رہے، پوری توجہ، سوال کہاں پر ہوتا ہے؟ پوچھا جاتا ہے
پوچھا جاتا ہے. سوال کہاں پر ہوتا ہے؟ فرض کی کہ باپ کا انتقال ہو جائے اور 2 بیٹے ہیں. پوری توجہ, 2 بیٹے ہیں. اس وقت اگر لوگ جائیں جا کر دیکھیں کہ ایک بیٹا تو بلک بلک کر رو رہا ہے, ایک بیٹا خاموش بیٹھا ہوا ہے, پوری توجہ رہے, ایک بیٹا تو تڑپ تڑپ کر رو رہا ہے, دوسرا بیٹا خاموش بیٹھا ہوا ہے. اب وہاں پر سوال ہوتا ہے کہ یہ خاموش کیوں بیٹھا ہوا ہے, یہ کیوں نہیں رو رہا ہے؟ رونے والے سے سوال نہیں ہوتا. ارے توجہ, ارے توجہ چاہ رہا ہوں. رونے والے سے سوال نہیں ہوگا کہ وہ کیوں رو رہا ہے. باپ مر گیا, ماں دنیا سے رخصت ہو گئی, بھائی دنیا سے رخصت ہو گیا, وہ تو روئے گا. تو رونے والوں سے سوال نہیں ہوتا کہ کیوں رو رہے ہو. نہ رونے والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیوں نہیں رو رہے ہو. جب وہ تحقیق کرے گا, جب پتہ چلے گا کہ جو رو رہا ہے وہ باپ کا فرما بردار بیٹا, باپ کا چہیتا بیٹا جو نہیں رو رہا ہے, باپ اپنی زندگی میں اسے کر چکا ہے اس لیے نہیں رو رہا ہے. ایک سلوات بھیج دے. یہ بات مکمل ہو گئی, لیکن مجھ سے بات کہی گئی ہے لہذا میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ ماشاءاللہ سب ٹی وی وغیرہ سب لگے ہوئے ہیں اور چینل جو ہیں وہ لائیو دے رہے ہیں. دن بھر مجھے فون آتے رہتے ہیں کہ آپ کے لکھنؤ سے فون آتے ہیں کہ میں مفتی گنج میں رہتا ہوں یا صاحب گنج میں رہتا ہوں, کشمیری محلے میں رہتا ہوں, درگاہ میں رہتا ہوں, فلانہ جگہ رہتا ہوں, اپنے محلے کو مختلف نام, اور میں نے آپ کا چینل کے اوپر آپ کی تقریر سنی اور صاحب بڑی اچھی تقریر تھی یہ وہ. تو جو حضرات گھر میں بیٹھے بیٹھے چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ ثواب فرش عزا پر آنے کا ہے. ثواب فرش عزا پر آنے کا ہے. شہزادی وہاں پر نہیں آئے گی جو چینل پہ سن رہے ہیں, شہزادی فرش عزا پر آتی. تو جو آنسو یہاں بہائے جائیں گے وہ رومال فاطمہ زہرا ہو. لہٰذا ان سے گزارش ہے کہ بھائی چینل پر اچھی چیز ہے, میں منع نہیں کر رہا ہوں, اچھی چیز ہے, مگر چینل ان لوگوں کے لیے ہے, یہ ٹی وی ان کے لیے ہے کہ جو بیچارے معذور ہیں, آ نہیں سکتے. ان کے لیے یہ ہے کہ کیونکہ ان کو ظاہر شرعی عذر موجود ہے, وہ آ نہیں سکتے, لہذا اب ان کے لیے ہے کہ بھائی محروم نہ رہ جائیں مجلس سے وہ, اور پھر وہ وہاں پر چینل پر دیکھ لیں اور ٹی وی پر دیکھ لیں. لیکن جو آ سکتے ہیں مجلس میں, جو شرکت کر سکتے ہیں, ان کے لیے ضروری ہے کہ مجلسوں میں شرکت کریں, امام باڑوں کو سونا نہ کریں. لہذا پچھلے سال کے لیے مجھے شکایت ہوئی تھی صاحب کہ مجمع کم ہو گیا کیونکہ لوگ اب چینل پر زیادہ دیکھنے لگے ہیں اور اب زیادہ آرام سے کرسی پہ بیٹھے ہوئے اور سامنے ٹی وی لگا ہوا ہے اور مجلس سن رہے ہیں. آپ یاد رکھیں, بس ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دو اور اس کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب جو حضرات آ سکتے ہیں مجلس میں وہ ضرور آئیں گے. اسی لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب مسجد میں بہت بیٹھتے تھے. اور سنیں میرے بچے خاص طور سے سنیں, جوان خاص طور سے سنیں کہ مسجد میں بہت بیٹھتے تھے, بہت بیٹھتے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ مسجد میں زیادہ وقت گزارتے ہیں, مسجد میں بہت بیٹھتے ہیں, کیا بات ہے؟ کہا مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے زیادہ افضل ہے. توجہ رہے, مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے زیادہ افضل ہے. لوگوں نے پوچھا یہ کیوں آپ نے فرمایا؟ کہ جنت میں بیٹھنا مجھے پسند ہے, مسجد میں بیٹھنا اللہ کو پسند ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں, جنت میں بیٹھنا مجھے پسند, مسجد میں بیٹھنا اللہ کو پسند. ارے جنت میں بیٹھنا میری مرضی کے مطابق,
مسجد میں بیٹھنا اللہ کی مرضی کے مطابق، جنت میں بیٹھنے سے میں خوش ہوں گا، مسجد میں بیٹھنے سے اللہ خوش ہوگا، لہذا اللہ کی مرضی مقدم، اللہ کی پسند مقدم، اللہ کی خوشی مقدم۔ بس یہی فلسفہ مجلسوں کے سلسلے میں بھی ہے کہ مجلس میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے افضل ہے، فرش عزا پر آنا جنت پہ جانے سے افضل ہے، کیونکہ جنت پہ جانے سے ہماری خوشی ہے اور فرش عزا پر بیٹھنے سے رسول بھی خوش ہیں، فاطمہ زہرا بھی خوش ہیں، اہل بیت بھی راضی ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو جائے اس موضوع کا، کہ جس موضوع پر میں پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ ظاہر وقت مجھے بالکل نہیں مل پاتا، پھر طبیعت بھی بلڈ پریشر کی وجہ سے خراب رہی، اس کی وجہ سے مجھے موقع نہیں مل سکا، اور وہ ہے عالم انسانیت کے لیے اہل بیت کا جو کنٹریبیوشن ہے، انہی نے ان کے ذریعے سے جو عالمی معاشرے کو اور علم کو اور انسانیت کو جو ترقی ہوئی ہے۔ کیونکہ ہمارا بچہ اور جوان پوچھتا ہے کہ ہمارے ائمہ گوشوں میں بیٹھے ہوئے تھے، حجروں میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کے ذریعے سے انسانیت کو کیا ملا، ان کے ذریعے سے انسانوں کو کیا ملا، دنیا کو کیا ملا۔ لہذا کوشش میری یہی ہوگی کہ میں اپنے ان چند مجلسوں کے ذریعے سے خاص طور سے بچوں اور جوانوں کی خدمت میں پیش کروں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب طفیل اور صدقہ ہے محمد و آل محمد۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ صدقہ ہے، وہ طفیل میں انہی کے ہیں۔ اسی لیے ہمارا یہ تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ جتنی بھی علمی ترقیاں ہوئی ہیں دنیا میں وہ سب در اہل بیت کا صدقہ ہے، سب در اہل بیت کا صدقہ ہے، اور جو کچھ بھی سائنس سے ترقی کی ہے وہ سب صدقہ ہے ہمارے ائمہ معصومین، اور جو کچھ بھی علم آگے بڑھا ہے وہ طفیل میں بڑھا ہے محمد و آل محمد۔ اسی کو میں پڑھنے کی کوشش کروں گا جتنا میرے لیے ممکن ہوگا، لیکن ایک چیز کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے معجزہ اہل بیت، وہ ہے معجزہ اہل بیت۔ آپ دیکھیں کیا معجزہ ہے اہل بیت کا، اور عظیم ترین معجزہ اہل بیت کا۔ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے دشمنی کی نفسیات اور ایک چیز ہوتی ہے دوستی کی نفسیات۔ بہت توجہ میں چاہتا ہوں آپ حضرات کی، یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے دوستی کی نفسیات اور ایک چیز ہوتی ہے دشمنی کی نفسیات۔ دوستی کی نفسیات کیا ہے کہ جو ہمارا دوست ہے جس کو ہم پسند کرتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی اچھائیاں بیان ہوں، اس کی اچھائیاں زیادہ سے زیادہ بیان ہوں، اور اس کی برائیاں جو ہے چھپیں، اس کی برائیوں میں پردہ پڑے۔ اور دوستی کی نفسیات یہ ہے کہ جو اچھائیاں نہیں بھی ہیں وہ بھی اس میں جوڑ دی جائیں، کہ صاحب فلاں ہوں تو فلاں صاحب میں تو یہ بھی اچھائی موجود ہے، یہ بھی اچھائی موجود ہے، یہ بھی اچھائی موجود ہے، اگرچہ کہ ان میں وہ اچھائی موجود نہیں۔ لیکن دوستی کی نفسیات کیا ہے، محبت کی نفسیات کیا ہے کہ ان کی اچھائیاں بیان ہوں اور جو اچھائیاں نہیں ہیں وہ بھی جوڑ دی جائیں، اور جو برائیاں خدا نخواستہ ان میں پائی جاتی ہیں ان کے اوپر پردہ ڈالا جائے اور ان کو چھپا دیا جائے تاکہ وہ دنیا تک نہ پہنچے۔ یہ ہے دوستی کی نفسیات۔ دشمنی کی نفسیات کیا ہے؟ دشمنی کی نفسیات یہ ہے کہ جس کے ہم دشمن ہیں اس کی برائیاں زیادہ سے زیادہ بیان ہوں، دنیا پر زیادہ سے زیادہ اس کی برائیاں واضح ہوں، اور جو برائیاں نہیں بھی ہیں وہ بھی جوڑ دی جائیں، اور اس کی اچھائیوں پر پردہ پڑ جائے، اس میں جو اچھائیاں پائی جاتی ہیں اس پر پردہ پڑ جائے، اور برائیاں دنیا میں پھیلیں اس کی، اور جو برائیاں اس میں نہیں پائی جاتی ان کو بھی جوڑ دیا جائے۔ یہ ہے دشمنی، توجہ رہے، یہ ہے دشمنی کی نفسیات۔ دشمنی کی نفسیات کیا ہے؟ برائیاں بیان ہوں، جو برائیاں نہیں پائی جاتی ہیں وہ بھی جوڑی جائیں، اور جو اچھائیاں پائی جاتی ہیں ان کو چھپا دیا جائے۔
ان پر پردہ ڈال دیا جائے. یہ ہے دشمنی کی نفسیات. دوستی کی نفسیات یہ ہے کہ اچھائیاں بیان ہوں، جو اچھائیاں نہیں بھی پائی جاتی ہیں وہ بھی ان میں جوڑ دی جائیں کہ صاحب یہ بھی ان میں اچھائی ہے، یہ بھی ان میں صفت ہے، یہ بھی ان میں کمال ہے. اور جو برائیاں ان میں پائی جاتی ہیں ان کو پردہ ڈال دیا جائے، ان کو چھپا دیا جائے. توجہ ہے، یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے تفصیل پیش کی یہ پیش نظر ہے. اب توجہ، آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ہندوستان کی موجودہ تاریخ لکھی گئی ہے وہ سب انگریزوں کے زمانے میں لکھی گئی ہے، انگریزوں کے زمانے میں لکھی گئی ہیں. اس لیے آج ایک نعرہ دیا جاتا ہے کہ ری رائٹ دی ہسٹری، تاریخ کو دوبارہ لکھیے، تاریخ کو دوبارہ لکھا جائے. کیوں لکھا جائے؟ کیونکہ دشمنوں کے ذریعے سے تاریخ لکھی گئی. کیونکہ انگریز غاصب تھے، یہاں کے حاکموں سے، یہاں کے بادشاہوں سے انہوں نے حکومت غصب کی تھی. اب انہی نے ہی پیسے دے دے کے لوگوں سے تاریخ لکھوائی. تو کیونکہ بکے ہوئے قلم لکھ رہے تھے، توجہ رہے، کیونکہ بکے ہوئے قلم لکھ رہے تھے، دشمن کا قلم لکھ رہا تھا، لہذا یہاں کے حکمرانوں میں اور بادشاہوں میں جو برائیاں نہیں بھی تھیں وہ بھی جوڑ دی، اور جو ان میں اچھائیاں پائی جاتی تھیں ان کو پردہ ڈال دیا گیا. اودھ کی حکومت چھینی. اب آپ دیکھیے کہ انگریز کیا تاریخ لکھ رہا ہے. واجد شاہ کے لیے لکھ رہے ہیں کہ صاحب ان کی عادت یہ تھی کہ جب بھی وہ تخت سے اترتے تھے تو خادم جو ہے وہ جوتیاں ان کو پہناتا تھا. تو ان کی عادت پڑی ہوئی تھی کہ وہ خادم اور نوکر جوتیاں پہنائے. جب انگریزوں نے حملہ کیا تب ان کو لشکر کی سپہ سالاری کرنا تھی، آ کر لشکر کو تنظیم دینا تھا. اب وہ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اور انگریزوں کے ڈر سے وہ نوکر بھاگ گئے سب کے سب. لہذا وہ تخت پر بیٹھے ہی رہے کیونکہ ان کی جوتیاں پہنانے والا کوئی نہیں تھا. لہذا اس لیے انگریزوں کو فتح ہو گئی اور واجد شاہ کو شکست ہو گئی. اگر یہ ظاہر ہے کہ صرف افسانہ ہے، یہ صرف جھوٹ ہے، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ حکومت غصب کی ہے. لہذا کوشش یہ ہو کہ جس سے ہم نے غصب کی ہے وہ حکومت کے لائق نہیں تھے، لہذا ہم نے ہندوستانیوں کی ہمدردی میں حکومت لے لی. تو یہ ہے پوری توجہ، یہ ہے دشمنی کی نفسیات کہ جس کے ہم دشمن ہیں اس کی برائیوں کو بیان کیا جائے اور جو برائیاں نہیں بھی پائی جاتی وہ بھی اس میں جوڑ دی جائیں. اسی لیے کیونکہ دشمن کے قلم سے ہندوستان کی تاریخ لکھی گئی، لہذا آج مطالبہ ہوتا ہے کہ ری رائٹ دی ہسٹری، ہندوستان کی تاریخ کو دوبارہ لکھ دیا جائے، کیونکہ دشمن کے ذریعے سے لکھوائی گئی ہے. دشمن کا قلم لکھ رہا ہے، بکے ہوئے قلم لکھ رہے ہیں، لہذا اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. یہاں کے حکمرانوں میں جو برائیاں نہیں پائی جاتی تھی وہ بھی ان میں جوڑ دی گئی. توجہ اور حضرت کرنا چاہتا ہوں. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے کہ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ مسلمان تاریخیں جتنی بھی ہیں وہ کب لکھی گئی؟ جو مسلم تاریخیں ہیں کب لکھی گئیں؟ تو جو پرائمری سورسز ہیں، کہ جو پرائمری سورسز کہلاتے ہیں وہ یا بنی امیہ کے زمانے میں یا بنی عباس کے زمانے میں. جتنی تاریخیں اسلام کی بنی امیہ کے زمانے میں، بنی عباس کے زمانے میں، یہ دربار وہ ہیں کہ جن کی بنیاد ہی دشمنی اہل بیت پر. میں پڑھے لکھے مجمع کی بھرپور توجہ چاہوں گا جو بات پیش کرنا چاہتا ہوں. ارے ان درباروں کی بنیادیں ہی دشمنی اہل بیت پر. انہی نے مورخین کو خریدا، انہی نے قلم خریدے اور ان کے ذریعے سے تاریخ لکھوائی. بنی امیہ تاریخ لکھوا رہے ہیں، بنی عباس تاریخ لکھوا رہے ہیں کہ جن کے درباروں کی بنیادیں ہی دشمنی اہل بیت پر پڑی ہوئی. تو اب سوچئے کہ جب دشمن کا قلم اہل بیت کا نام کہیں آئے گا اگر، تو دشمنی کی نفسیات کیا ہے کہ اچھائیوں پر پردہ ڈالا جائے، جو برائیاں نہیں بھی پائی جاتی ہیں وہ بھی جوڑ دی جائیں. یہ ہے دشمنی کی نفسیات. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کردار اہل بیت کا عظیم ترین معجزہ
یہ کردار اہل بیت کا عظیم ترین معجزہ کہ وہ دربار تاریخ لکھوا رہے ہیں کہ جن کی بنیادیں ہی دشمنی اہل بیت پر پڑی ہوئی، وہ قلم تاریخ لکھ رہے ہیں کہ جو ان درباروں کے ذریعے سے خریدے ہوئے، تو اگر ہمارے کسی امام کا تذکرہ ہو تو تذکرہ اس طرح سے ہونا چاہیے تھا، معاذ اللہ ان میں ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، ان سے بڑا معاذ اللہ کوئی جاہل نہیں، ان سے زیادہ کوئی بے نمازی نہیں، بے روزدار نہیں، یعنی برائیوں کے ساتھ ذکر ہونا چاہیے، عیوب کے ساتھ ذکر ہونا چاہیے، لیکن یہ کردار اہل بیت کا عجیب و غریب معجزہ ہے کہ جب دشمن کا قلم ہمارے امام کا تذکرہ کرتا ہے تو قلم لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس وقت زمانے میں اس سے بڑا کوئی عالم موجود نہیں، اس سے بڑا کوئی پرہیزگار موجود نہیں، اس سے زیادہ کوئی متقی موجود نہیں، اس سے بڑا کوئی نمازی موجود نہیں، اس سے زیادہ کوئی روزے رکھنے والا موجود نہیں۔ تو یہ توجہ رہے، یہ قلم لکھ نہیں رہے تھے بلکہ اعجاز کردار سے لکھوا رہا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں اہل بیت کا یہ معجزہ شق القمر کے معجزے سے کمتر نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک صلوات پر ناراض پر محمد۔ اس سے زیادہ آج عرض کرنے کا موقع نہیں ہے۔ 2 محرم ہو چکی ہے اور آج کا دن وہ دن ہے جب قافلہ امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچا ہے۔ ہاں عزیزاروں، ہم بھی وطن چھوڑتے ہیں، ہمیں بھی کبھی کبھی وطن چھوڑنا ہوتا ہے، لیکن ہمارا وطن چھوڑنا کچھ اور ہے اور آقا حسین کا مدینہ چھوڑنا کچھ اور، کہ جہاں نانا کا مزار، جہاں ماں کی قبر، جہاں بھائی کا مزار۔ اس لیے روایت کہتی ہے کہ جب آقا نے طے کر لیا کہ اب مدینہ چھوڑنا ہے تو مسلسل آپ کا انداز یہ تھا کہ کبھی نانا کی قبر سے لپٹ کر فریاد کرتے، کبھی ماں کی قبر سے لپٹ کر فریاد، کبھی بھائی حسن کی قبر پر فریاد کرتے تھے۔ نانا، تمنا تو یہ تھی کہ پوری زندگی آپ کی مجاوری میں، آپ کی قبر کی مجاوری میں بسر کر دیں، مگر کیا کرو، آپ کے نواسے کو امت مجبور کر رہی ہے مدینہ چھوڑو۔ کس دل سے مدینہ چھوڑو، کس دل سے مدینہ چھوڑو۔ اور جس صبح کو مدینے سے روانہ ہونا تھا، اس کے پوری رات یہی انداز تھا کہ قبروں سے رخصت ہو کر گھر میں آتے تھے اور اس کے بعد پھر تڑپ کر قبروں پر پہنچ جاتے، پھر گھر میں آتے تھے، پھر بازار پر پہنچ جاتے۔ پوری رات یہی انداز رہا ہے۔ اسی طرح سے صبح نمودار ہو جاتی ہیں، تفصیلی مسائل بس کرنے کا موقع نہیں رہا، صبح نمودار ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اب ایک کنیز ہے، ایک خاتون ہے کہ جو پوری منظر کشی کرتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آقا حسین اپنے گھر کے دروازے کے سامنے کرسی پر تشریف فرما ہے، پہلو میں جناب عباس ہیں، جناب علی اکبر ہیں، جناب قاسم۔ وہ کہتی ہے پورا منظر ایک بلندی سے دیکھ رہی تھی کہ دروازے کا پردہ اٹھا اور ایک بی بی سیاہ چادر اوڑھے باہر نکلی۔ جیسے وہ بی بی باہر نکلی ویسے ہی جناب قاسم دوڑ کر آگے بڑھے اور ان بی بی کو بہت احترام سے سوار کروا۔ وہ خاتون کہتی کہ میں سمجھ گئی کہ یہ جناب ام فروا، یہ جناب قاسم کی والدہ کہ جن کو جناب قاسم نے خود آگے بڑھ کر سوار کروایا۔ اس کے بعد وہ کہتی میں نے دیکھا ایک بی بی پھر باہر نکلی سیاہ چادر اوڑھے ہوئے، اب دوڑ کر علی اکبر آگے بڑھے۔
اور جناب علی اکبر نے ان بیوی کو سوار کروایا. وہ کہتی میں جناب علی اکبر کے آگے بڑھنے خود سمجھ گئی کہ یہ جناب ام لیلا کہ جن کے لیے جناب علی اکبر آگے بڑھے اور ان کو سوار کروایا. پھر وہ کہتی ہے بیوی پھر باہر نکلی. اب جناب عباس آگے بڑھے اور بیوی کو بہت احترام سے سوار کروایا. وہ کہتی میں سمجھ گئی کہ یہ جناب ام کلثوم ہے، یہ جناب ام کلثوم ہے. اس کے بعد ایک روایت مجھے ملی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ روایت اس طرح سے ہے کہ سب بیویاں باہر آ گئیں لیکن اب جناب زینب باہر نہیں آ رہی. امام حسین کی بہن جناب زینب باہر نہیں آ رہی. روایت کہتی ہے کہ امام حسین جب دیر ہو گئی جناب زینب کو نکلنے میں، تب جناب امام حسین خود کرسی سے اٹھے، دروازے کے اندر داخل ہوئے. اس کے بعد سوال فرمایا کہ کیا بات ہے بہن زینب، کیا بات ہے، آپ کے سوال ہونے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ تو جناب زینب فرماتی ہیں کہ بھیا تو اس بچی کی حالت تو دیکھ. اشارہ کیا جناب فاطمہ صغریٰ کی طرف، تو جناب زینب کے دامن سے لپٹی. روایت بتاتی ہے کہ جناب صغریٰ کو اجازت نہیں تھی ساتھ جانے. بچی تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے. اے بابا میں کیسے مدینے میں اکیلے رہوں؟ اے بابا مجھے بھی اجازت دیجیے، مجھے بھی ساتھ لے جائیے. بڑی مشکل منزل تھی جناب صغریٰ کے لیے، بڑی مشکل منزل تھی. جو بچوں کی نفسیات کو جانتے ہو جانتے ہیں کہ اگر صرف بڑے جا رہے ہوتے اور بچے نہ جا رہے ہوتے، اگر جناب رقیہ نہ جا رہی ہوتی، جناب سکینہ نہ جا رہی ہوتی، اور دوسری جو بیویاں چھوٹی بچیاں تھیں وہ نہ جا رہی ہوتی، تو جناب صغریٰ کے دل کو تسکین ہوتی. جناب صغریٰ کے دل کو تسکین ہوتی کہ کوئی بچہ نہیں جا رہا ہے تو میں بھی نہیں جا رہی. لیکن جس وقت صغریٰ دیکھتی ہوگی کہ سکینہ اپنا سامان تیار کر رہی ہے، رقیہ اپنا سامان تیار کر رہی ہے اور مجھے اجازت نہیں، تو اب بچی کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا. اسی لیے تاریخ کہتی ہے کہ جب ساری بیویاں سوار ہونے لگیں تو جناب صغریٰ نے کہا کہ میری چارپائی، میرا پلنگ جو ہے وہ دروازے کے پاس بچھا دیا جائے تاکہ میں وہاں سے تمام بیویوں کو رخصت کروں. ساری بیویاں رخصت ہونے لگیں. جناب ام فروہ جناب صغریٰ سے رخصت ہوئی، جناب ام لیلا جناب صغریٰ سے رخصت ہوئی، جناب ام کلثوم رخصت ہوئی. لیکن روایت کہتی ہے جب آخر میں جناب زینب رخصت ہونے لگی تو جیسے ہی رخصت ہو کر آگے بڑھنا چاہا تو آگے بڑھ نہ پائیں، آگے قدم نہیں بڑھے. اب جو جھک کر دیکھا دامن سے فاطمہ صغریٰ لپٹی ہے. اے پھوپھی اماں اس وقت تک جانے نہ دوں گی. اے پھوپھی اماں اس وقت تک دامن نہیں چھوڑوں گی جب تک کہ بابا سے اجازت نہیں دلوا دیے. اے بھیا آپ کو اتنا اصرار کیوں ہے کہ سب بچے جائیں گے فاطمہ صغریٰ نہیں جائیں گے؟ آپ دیکھیں کہ اگر آہستہ آہستہ قافلے کو چلایا جائے تو شاید بچی تکان برداشت کر لے. لہذا اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس کو اجازت دے دیجیے بھیا، فاطمہ صغریٰ ہمارے ساتھ ساتھ چلے. امام نے فرمایا نہیں بہن زینب اصرار نہ کرو، اے میری بہن اصرار نہ کرو، سب جائیں گے مگر فاطمہ صغریٰ نہیں جائیں. سب جائیں گے مگر فاطمہ صغریٰ نہیں جائے گی. جب حسین کا اصرار بہت زیادہ بڑھ گیا تو اب جناب زینب فرماتی ہے بھیا، اے بھیا آپ کو میرے حق کی قسم ہے، اے بھیا آپ کو میرے حق کی قسم ہے، کم از کم مجھے بتا دیجئے
کہ آخر اس بچی کے لیے آپ کا اتنا اصرار کیوں ہے کہ سب جائیں گے مگر فاطمہ سغرا ساتھ نہیں جائے گی؟ جب زینب نے جناب زینب نے اپنے حق کی قسم دی تو امام فرماتے ہیں اے بہن تم کو تو معلوم ہے کہ میری فاطمہ میری ماں فاطمہ زہرا سے سب سے زیادہ مشابہ یہی میری بچی ہے جو ہو میری ماں کی تصویر ہے۔ ارے مجھے ہر امتحان گوارا ہے، مجھے ہر مصیبت گوارا ہے، مگر مجھے یہ امتحان گوارا نہیں کہ میری ماں کی شبیہ بازاروں درباروں میں بے پردہ لائی جائے۔ مجھے ہر مصیبت گوارا ہے مگر یہ مصیبت گوارا نہیں۔ سب جائیں گے مگر فاطمہ سغرا نہیں جائے گی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔